نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدبر قرآن کی آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 11ویں پارے کے مضامین پر گفتگو کریں گے۔ 10ویں پارے کے اختتام پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی ان جاں سپاریوں کے علاوہ ان بدباطن منافقین کے ذکر پر اپنی آیات بینات کو مکمل فرمایا تھا کہ جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی استطاعت رکھنے کے باوجود وہ مسلمانوں کے ساتھ میدان تبوک میں نہیں گئے تھے۔ یہ بات ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ سورۃ التوبہ کا جو نام رکھا گیا وہ 3 مسلمانوں کی توبہ کے اعتبار سے ہے۔ تو اس کے پس منظر کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ غزوہ تبوک کا وہ موقع تھا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم فرمایا۔ مالی اعتبار سے معاونت درکار تھی، جانی اعتبار سے بھی معاونت درکار تھی۔ مسلمان سارے تیار تھے کہ ہم اس جنگ کو لڑنے جائیں گے، چونکہ اس سے پہلے بھی انہیں جتنی بھی فتوحات نصیب ہوئیں وہ اسی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہوئیں۔ تو اب یہ غزوہ بدر کا مارکہ اگرچہ بہت کٹھن، بہت مشکل، بہت دشوار گزار، جس میں موسم کی سختی بھی تھی، سفر کی سختی بھی تھی، مال و اسباب کے اعتبار سے کمی کی بھی سختی تھی، لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو اب اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تمام اس سفر کی تیاری میں مصروف عمل ہو گئے۔ منافقین کا تذکرہ کیا گیا، منافقین کے احوال ذکر کیے گئے کہ انہوں نے چندہ دے کر کچھ مالی معاونت کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ ان کے معاونت کو اور ان کے چندے کو اور ڈونیشن کو قبول نہیں کرنا ہے۔ پھر جب مسلمان اس سفر پر روانہ ہو گئے تو منافقین بہت سارے بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے، اور پیچھے بیٹھ کر وہ استہزاء اور مذاق کر رہے تھے کہ اب یہ واپس بچ کر آنے والے نہیں ہیں۔ اول تو یہ وہاں تک پہنچیں گے نہیں کہ سفر ہی اتنا کٹھن، مشکل اور سخت ہے، اور اگر وہاں پہنچ بھی گئے تو جس دشمن سے مقابلہ ہے وہ انہیں چھوڑنے والا نہیں، تو یہ واپس آئیں گے نہیں۔ اس طرح کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے تھے۔ اور پھر جب مسلمان فتح پا کر واپس پلٹے ہیں تو منافقین نے بہت سارے حیل حجت کیے، بہت سارے یوں سمجھیے کہ بہانے بنائے، اور بہانے بنا کر حضور علیہ السلام سے معافی تلافی کرنے لگے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی بات سنتے اور سب کو جانے کے لیے کہہ دیتے کہ تم جاؤ، تمہارا معاملہ اللہ رب العزت جانے، اور میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ اور معاملہ نہیں کرتا۔ 3 مجاہدین اور 3 مسلمان بھی ایسے تھے کہ جو غزوہ تبوک کے اس سفر میں مسلمانوں کے ساتھ شریک نہ ہو سکے، اور ان 3 مجاہدین اور 3 مسلمانوں کو جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آنے کا موقع ملا تو ان تینوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے کوئی بہانہ نہیں کریں گے، آپ کے سامنے منافقین کی طرح کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کے سامنے کسی قسم کی دھوکہ دہی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ یہ ہماری اپنی سستی تھی، ہماری اپنی کاہلی تھی، یہ ہماری اپنی یوں سمجھیے کہ سفر کی سختی سے بچنے کی ایک خواہش اور آرزو تھی کہ جس کی بنیاد پر ہم اس غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو سچ ہی کہتے ہو، مگر تمہارا فیصلہ اللہ رب العزت فرمائے گا۔ اور پھر ان 3 مسلمانوں نے جنہوں نے سچ بولا، تو اس سچ بولنے کی بنیاد پر اب ان کی آزمائش اور امتحان کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جھوٹ بول کر دنیا میں تو آپ وقتی طور پر پریشانی سے بچ جاتے ہیں، مگر کل قیامت کے دن اس جھوٹ کا وبال بہت بڑا ہوگا۔ اور اس کے برعکس دنیا میں سچ بول کر وقتی تکلیف تو برداشت کر لیتے ہیں، مگر کل قیامت کے دن اس سچ کی برکتیں اور اس کا منافع بہت بڑا ہوگا۔ یہی معاملہ ان 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہوا، جن میں ایک حضرت کعب بن مالک، دوسرے ہلال بن امیہ، اور تیسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کو اور مسلمانوں سے فرما دیا اور یہ حکم دے دیا کہ کوئی بھی ان تینوں سے بات نہیں کرے گا، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اگر یہ کسی کو سلام کریں
تو کسی کو جواب دینے کی بھی اجازت نہیں۔ اب آپ ذرا یہ بتائیے کہ یہ کس قدر مشکل اور کٹھن معاملہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ان مسلمان بھائیوں سے سلام دعا تک نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان آ گیا۔ بات اس سے بھی آگے چلی گئی، یہاں تک کہ یہ صحابہ، ان میں بطور خاص کعب بن مالک، جب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تو صحابہ ناگواری محسوس کرتے ہوئے ان سے جدا ہو جاتے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی تو چونکہ ضعیف تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیا، اور اپنے آپ کو گھروں میں بند کر کے وہ روتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، اور میں کچھ جوان تھا تو میں مسجد نبوی پھر بھی آ جاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش اور یہ آرزو ہوتی کہ میں پہلی صف میں بیٹھوں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں مجھے بیٹھنے کا موقع میسر نہ آ رہا تھا، تو میں مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب امامت فرماتے تو میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پہلی صف میں بیٹھ جاتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سلام پھیرتے تو میں پھر ٹکٹکی باندھ کر حضور کے چہرے انور کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جب بھی وہاں بیٹھا ہوتا اور میری نگاہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی جانب پھرتی تو ایسا ہی لگتا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، مگر جیسے ہی میں حضور کے جلوے کو دیکھتا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں پھیر لیا کرتے۔ یہ محبت کی کیفیتیں ہیں اور داستانیں ہیں جو جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا احوال ذکر کر رہے ہیں۔ 40 دن کا عرصہ گزر گیا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس دوران مجھے بڑی بڑی آفرز آئیں، دشمنوں کی جانب سے مجھے خطوط لکھے گئے کہ ایک تو تم ایمان لے کر آئے ہو، پھر دوسرا تم نے سچ بولا ہے، اور پھر اس پر بھی تمہیں اتنی سزا دی جا رہی ہے کہ یہی لوگ کہ جنہیں تم اپنا سب کچھ تصور کرتے ہو تم سے بات تک نہیں کرتے، تم ایسا کرو ان کو چھوڑ دو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں سلطنت دیں گے، تمہیں بادشاہ بنائیں گے، ہم تمہیں قبیلے کا سردار بنا لیں گے۔ تو جناب کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس وقت میں رو پڑا کہ باری تعالیٰ کہ اب کعب پر یہ وقت بھی آنا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی آفرز مجھے کی جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں تھک گیا اور میں عرض کرنے لگا باری تعالیٰ رحم فرما اور میرے قدموں کو استقامت عطا کر کہ میرے ایمان میں ہلکی سی بھی لغزش اور جنبش نہ آئے۔ 40 دن کے بعد وہ تکالیف کم ہونے کے بجائے اللہ رب العزت کی جانب سے حکم پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سختی کا حکم ارشاد فرما دیا کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے تو تمہارا بائیکاٹ کر ہی رکھا ہے، ان تینوں کے گھر والوں سے کہو، یعنی ان کی خواتین اور ان کی اہلیہ سے کہو کہ وہ بھی ان سے جدا ہو جائیں۔ اب دیکھیے کہ کتنا کٹھن اور کتنا سخت معاملہ تھا۔ جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ سوال پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، صرف اہلیہ سے جدا ہونا ہے یا اسے طلاق بھی دے دینی ہے؟ یعنی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو ماننے کے لیے کس قدر کمر بستہ ہیں۔ اور پھر 50 دن کا عرصہ جب گزرا، وقت گزرا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اس سورہ توبہ کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ وہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، بے شک اللہ رب العزت رحم کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ سورہ توبہ کے آخری آیات کے مضامین میں یہ خوبصورت واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے عرب کے دیہاتی لوگوں کے 2 طبقوں کا بیان کیا ہے کہ ایک وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان اور جرمانہ سمجھتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی رضا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاؤں کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ پھر رب ذوالجلال نے اس مسجد کا تذکرہ کیا کہ جس مسجد کو قرآن مجید فرقان حمید نے مسجد ضرار کہا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ وہ مسجد ضرار کہ جس کی بنیاد کفر پر رکھی جا رہی ہے اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ مومنین کے درمیان تفریق پیدا کریں۔
تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب یہ وحی فرمائی کہ یہ لوگ جو اس گھر کو تعمیر کر رہے ہیں تو ان کا مقصد کسی طرح بھی میری عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہیں عیسائیوں کی سرپرستی حاصل ہے اور وہ صرف اور صرف مسلمانوں میں فتنہ اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف اس مسجد کو بنانے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا افتتاح کرانا چاہتے تھے تاکہ یہ گھر بھی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز بن جائے، مگر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آپ کبھی بھی اس مسجد کی جانب نہ جائیں اور اس کا افتتاح اور انوگریشن نہیں کریں گے۔ اور پھر ساتھ اللہ رب العزت نے مسجد ضرار کے مقابلے میں مسجد قباء کی شان اور عظمت کو ذکر فرمایا کہ ایک مسجد وہ ہے کہ جس کی بنیاد کفر پر رکھی جا رہی ہے اور جس کی بنیاد مسلمانوں کے خلاف رکھی جا رہی ہے، اور دوسری طرف مسجد ہے لمسجد اسس علی التقوی، کہ وہ مسجد بھی ہے کہ جس کی بنیادوں میں مسلمانوں کا تقوی داخل ہے، اور فرمایا کہ یہ ایسی مسجد ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کے انعام اور اس کے فضل و احسان کی بارش آج بھی برس رہی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء کی جانب آئے اور یہاں 2 رکعت ادا کرے، اللہ رب العزت اسے کامل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے مسجد قباء کی شان اور عظمت ذکر فرمائی۔ یہاں میں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ مسجد قباء مدینۃ المنورہ میں تعمیر کی گئی مساجد میں سے پہلی مسجد ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ میں داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء کے مقام پر کچھ پڑاؤ ڈالا اور یہاں اس گھر کی تعمیر کی گئی، اور یہ آج بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیرات کی خوبصورت نشانی موجود ہے، اور مسلمانوں کے دلوں اور مسلمانوں کے ایمان کا، عقیدت و محبت کا مرکز و محور ہے۔ اور یہ مسجد آج بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتی ہے اور مسلمانوں کی محبتوں اور عقیدتوں اور ایمان کا مرکز اور محور ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑی خوبصورت خرید و فروخت کا تذکرہ کیا ہے، جو مادی اعتبار سے کوئی بیع و شراء اور خرید و فروخت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک روحانی خرید و فروخت ہے، اور اس کا رتبہ اور مقام کس قدر خوبصورت ہے قرآن مجید فرقان حمید نے اسے ذکر کیا۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے جنت کے بدلے میں مسلمانوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، یعنی مسلمان کی جان اللہ رب العزت نے خرید لی ہے اور اس کے بدلے میں انہیں جنت دے دی ہے۔ یہاں مفسرین نے ذکر فرمایا کہ جان حقیقی طور پر مسلمان کے پاس امانت ہوا کرتی ہے، اور اس جان کو ویسے ہی گزارا جاتا ہے کہ جس طرح سے امانت دینے والے نے امانت رکھوائی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رب ذوالجلال کا یہ لطف و احسان اور کرم ہے کہ جو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار لیتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اسے جنت کا حقدار فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس امانت میں بھی خیانت نہیں کرنی اور اس عہد شکنی بھی نہیں کرنی جو اللہ رب العزت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو امانت اور عہد، ان دونوں چیزوں کا پاس اور لحاظ رکھتے ہوئے جو اپنی جانوں کی محافظت کا انتظام کر لے گا، وہ اپنے لیے دنیا کو بھی سرخرو کر لے گا اور آخرت کی کامیابی بھی اپنے نام کر لے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے لفظ بیع کے ذریعے سے یہ ذکر فرمایا کہ یہ جو جنت کا دینا ہے اور اس کا جو وعدہ ہے، یہ رب ذوالجلال کی جانب سے ادھار ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کل اللہ رب العزت جنت نہ دے۔ فرمایا کہ یہ تو اس کا کیا ہوا وعدہ ہے کہ جو سب وعدہ نبھانے والوں میں سے افضل وعدہ نبھانے والا ہے، اور فرمایا کہ ان وعدوں کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے تمام سابقہ کتب میں ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومنوں کو اللہ سے کیے گئے اس سودے پر خوشیاں منانی چاہیے کہ یہی اصل کامیابی اور نفع اور فائدے کا سودا ہے، اور اس سودے کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ بیع کو استعمال کیا جس سے بیعت کا لفظ آیا، اور یہ در حقیقت جو بیع اللہ سے کی گئی وہ ظاہری اعتبار سے وہ بیعت
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر کی گئی تھی، جس کا اشارہ ہمیں سورہ فتح 26ویں پارے میں ملتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک جنہوں نے محبوب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، در حقیقت انہوں نے وہ بیعت اللہ رب العزت کے ہاتھ پر کی ہے، یعنی جو وعدے انہوں نے آپ سے کیے ہیں وہ وعدے انہوں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم شان اور رفعت کو ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر حریص ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ وہ جو نبی تمہارے درمیان آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں انتہائی حریص ہیں۔ وہ اس بات کے خواہش مند اور آرزو مند رہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے انعامات کی بارش مسلمانوں پر ہوتی رہے، رب کا لطف و احسان اور رب ذوالجلال کا کرم مسلمانوں پر برستا رہے، اور اسی کے لیے وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں آتے ہیں تو تب بھی ان کی زبان پر ربی حبلی امتی کی صدائیں ہوتی ہیں، جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تب بھی ان کی زبان مبارک پر اپنی امت کے لیے ہی سوال ہے۔ فرمایا کہ ایسی محبت کرنے والا تمہیں دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت جتنی محبت انسانیت سے کرتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے محبت کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے جو بخشش اور مغفرت کی نویدیں حاصل کی ہیں، جسے ہم شفاعت کہتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حق میں شفاعت فرمائیں گے، اور اس شفاعت کی برکت سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہ گار امتیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی ان محبتوں، ان الفتوں اور ان رحمتوں کے صدقے اور طفیل ہمیں بھی کل قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ سے بہرور فرمائے۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ یونس ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 10واں ہے، اور جب یہ نازل ہوئی تو اس کا نمبر 51واں ہے۔ 51 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، اس کا تذکرہ ہم پہلے نہیں کر سکے، جیسے کہ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، ان کی ابتدا لفظ الف لام میم سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد سورہ اعراف، اس کی ابتدا الف لام میم صاد سے ہوئی ہے، اور اب یہ سورہ یونس ہے، اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہے، الف لام را۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ میں اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کہ مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے مابین راز کی کچھ باتیں ہیں کہ جن رازوں سے جبریل پر سے بھی پردہ نہیں اٹھایا گیا۔ مفسرین نے یہاں ذکر کیا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل وحی لے کر آتے تو دیگر کوئی آیات آتی ہیں تو حضور علیہ السلام ان سے دریافت کرتے تھے کہ اس سے اللہ رب العزت کا مقصود اور مطلوب کیا ہے، لیکن جب یہ حروف مقطعات نازل ہوتے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں سمجھ گیا میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، بات کو آگے چلاؤ۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین وہ خوبصورت راز ہیں کہ جن رازوں سے پردہ تبھی اٹھتا ہے کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی صاحب علم پر اپنی نگاہ نبوت ڈالتے ہیں تو پھر اس علم کی خیرات کے نتیجے میں مفسرین ان خوبصورت حروف مقطعات کی تعویلات امت مسلمہ کو عطا کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے حکیمانہ کلام ہونے کے ساتھ ساتھ منکرین قرآن کی گندی ذہنیت کی بھی نشاندہی کی ہے کہ وہ محض اسے اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ ایک انسان پر کیوں نازل ہوا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کو اچھی طرح آگاہ کر دیا گیا ہے کہ تم پر حجت پوری کر دی گئی ہے، اتمام حجت ہو گیا ہے، بس اب تم اس وقت کا انتظار کرو کہ جس وقت تم اپنے منطقی اور برے انجام کو پہنچنے والے ہو، اور اس کے لیے تم اپنی آپ کی تیاری رکھو۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لوگ مذاق اڑاتے تھے، حضور کی وحی کا جو مذاق اڑاتے تھے اور اس وحی کا استہزاء اڑاتے ہوئے وہ یہ بات کرتے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ قرآن میں جو سخت احکامات ہیں انہیں کچھ نرم کر کے اپنی جانب سے کوئی تبدیلیاں کر دیں۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب میں فرمایا
کہ تم کیسی بات کرتے ہو، میں تو وحی کا پابند ہوں، میری زبان سے تو وہی نکلتا ہے جو میرے رب ذوالجلال کی جانب سے مجھ پر نازل کیا جاتا ہے، اور میں تو اپنی زبان سے کچھ کہتا ہی نہیں جب تک میرے رب کی جانب سے اجازت نہیں ہوتی۔ اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 40 سال کی ایک جو ہے نا لمبی اور طویل عمر گزار کر آیا ہوں، اور ان 40 سالوں میں آج تک تم نے میری زبان سے جھوٹ نہیں سنا، تو میں نے کوئی جھوٹ مخلوق کے بارے میں نہیں بولا، تو میں اس جھوٹ کو اللہ رب العزت کی جانب کیسے منسوب کر سکتا ہوں۔ تو ان آیات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا بھی خوبصورت انداز میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اس بات کے آرزو مند تھے کہ اگر ہم نافرمان ہیں، اگر آپ کا دین سچا ہے اور آپ کے دین کو جھٹلانا ہمارا قصور ہے، جرم ہے، گناہ ہے، تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ وہ جلدی عذاب کے حصول کے متمنی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا کہ جس طرح لوگ خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ایسے ہی اگر شر کو بھی اللہ رب العزت جلدی جلدی نازل فرما دے تو دنیا کا سارا نظام ہی درہم اور برہم ہو جائے۔ مقصود یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی سنت ہی یہ نہیں ہے کہ فوراً گرفت فرمائے، فوراً پکڑ کرے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ بندے کو مہلت عطا کرتا ہے کہ شاید وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور میری جانب پلٹ آئے، مگر جب وہ گناہ میں اور ظلم میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر فرمایا کہ واللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت جب پکڑ کرتا ہے تو وہ پکڑ پھر انتہائی سخت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس جانب مسلمانوں کی نشاندہی فرمائی ہے اور ان کفار مکہ کو بطور خاص ذکر کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی اتنی بڑی مخلوق اور اتنی بڑی کائنات میں تمام اسرار و رموز کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ اگر یہ ایمان لانا چاہیں تو زمین سے جو انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے خوراک اگتی ہے اسی علامت اور نشانی کو دیکھ کر ایمان لے آئیں، لیکن اللہ رب العزت توفیق انہیں ہی دیتا ہے کہ جنہیں رب ذوالجلال انتخاب فرماتا ہے اور جن کے مقدر اور نصیب میں ہدایت لکھتا ہے۔ یہاں ایک انسان کی فطرت کا بھی ذکر کیا گیا کہ طوفان میں اور تکلیف کے گرداب میں جب انسان پھنس جاتا ہے تو پھر آخری سہارے کے لیے وہ اللہ رب العزت ہی کو پکارتا ہے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، اسے بس اللہ ہی یاد آتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے، لیکن جیسے ہی رب ذوالجلال کرم فرما دیتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اسی طرح سے سرکشی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو ایک کھیتی کی مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح سے آسمان سے بارش برستی ہے، کھیتی اگتی ہے، اپنے جوبن پر پہنچتی ہے، لیکن پھر اچانک سے اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی عذاب آتا ہے، تیز آندھی چلتی ہے، کوئی سخت قسم کی بارش آ جاتی ہے، کوئی جاڑا آ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ لہلہاتے کھیت اللہ رب العزت تباہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح سے انسان ہے، بچپن میں وہ کمزور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جب چہکنے لگتا ہے، لہلہانے لگتا ہے، نوجوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تو پھر وہ جری ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے، مال و اسباب کما لیتا ہے، دنیا کما کر بہت سارا ذخیرہ کر لیتا ہے، لیکن پھر اچانک سے موت اسے آ کر لپک لیتی ہے۔ فرمایا کہ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یہی کافی ہے کہ جو دنیا میں آ رہا ہے وہ تو ترتیب سے آ رہا ہے، لیکن جو جا رہا ہے اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ باپ دنیا میں پہلے ہے، بیٹا بعد میں ہے، لیکن جانے میں کبھی بیٹا پہلے جاتا ہے، کبھی باپ پہلے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے اور اللہ کی آزمائش کے لیے بھی ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اس کی حفاظت ہو اور اس کی تقدیر ہو تو انسان جتنے سال جی لے، اور اگر نہ ہو تو اللہ رب العزت چاہے تو لمحے بھر میں اس انسان کی تمام قوتوں اور طاقتوں کو ملیہ میٹ کرتے ہوئے اسے واپسی کے سفر پر روانہ فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے کی آیات میں اللہ رب العزت نے جناب نوح علیہ السلام کے واقعے کو ایک دفعہ پھر انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جب رب ذوالجلال نے جناب نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ قوم کے اپنے متکبر سرداروں کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر انہیں اللہ رب العزت کی تبلیغ کرو، تو انہوں نے رب ذوالجلال کے پیارے نبی جناب نوح علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا اور
اس بات کو نہ مان کر انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو لازم کر لیا، اور پھر دیکھا کہ جناب نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والے کو ایک ایسے طوفان نے آ گھیرا کہ وہ غرق ہو گئے، اور آج روئے زمین پر ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ پھر جناب موسیٰ و ہارون علیہم السلام کا تذکرہ ایک دفعہ پھر کیا گیا کہ فرعون کے پاس جب جناب موسیٰ و ہارون کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ انہیں دین کی جانب بلائیے، تو اس نے انتہائی غرور، انتہائی تکبر اور انتہائی گھمنڈ میں جناب موسیٰ و ہارون علیہم السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کو جھٹلا دیا، اور پھر جھٹلانے کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے اعتراضات کرنے لگا اور معجزات کے تقاضے کرنے لگا۔ تو جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے سامنے اپنے معجزات کا اظہار فرمایا، جس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ آپ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، آپ جو ہے نا اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ تو ان واقعات کا ذکر کیا گیا، مگر اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا ہے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے لیے دعائے ضرر فرمائی، اور اس دعائے ضرر کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا، اور اس کو غرق کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بھی بنا دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے فرعون کو محفوظ کر دیا، اور دنیا میں آنے والے ہر فرد کو اس کی ذات سے عبرت کے لیے منتقسم کر لیا، اور اس کے لیے تیار کر لیا کہ اگر تم واقعی فرعون کی راہ پر چلو گے، تکبر اور غرور کو اختیار کرو گے، تو اس کا نتیجہ اور سمجھ یہ نکلے گا کہ تم رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیے جاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون کو غرق کر دیا گیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی اس کی لاش حنوط شدہ موجود ہے، اور وہ ہمیں اسی بات کی نصیحت کر رہی ہے کہ دنیا اور اقتدار کے نشے میں بالکل اندھا نہ ہو جایا جائے، بلکہ اپنے انجام اور آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انجام اچھا نہ ہوا تو پھر یقین جانیے کہ اللہ رب العزت کی گرفت اور اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ یہاں پھر اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے دوست وہ ہیں کہ جنہیں دنیا میں بھی کسی شے کا خوف نہیں رہتا، نہ کل وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کی شان کو بھی رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے جب یہ بات ذکر کی گئی تو آپ اپنی قوم پر آنے والے یقینی عذاب کو دیکھ کر نینوا کی سرزمین جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے، اور جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو درمیانے سواری انہیں کشتی سے سمندر کی لہروں کی نظر جب کر دیا گیا، تو اللہ کی شان یہ ہوئی کہ اپنے نبی جناب یونس علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام فرمایا، اور ایک مچھلی نے آپ کو آ کے نگل لیا، اور کئی دن تک آپ اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں رہے، اور وہاں جب انہوں نے آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو رب ذوالجلال نے پھر اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے آپ کو رہائی دی، تو اس مچھلی نے آپ کو ایک ساحل پر آ کر اگل دیا۔ اور یہاں یہ بیان کیا گیا کہ جب اس مچھلی نے جناب یونس علیہ السلام کو آ کر اگلا ہے، تو اس وقت آپ کا جسم جو ہے روئی سے بھی زیادہ انتہائی نرم ہو گیا تھا، اور اس نرمی کی بنیاد پر آپ کو انتہائی نرم و گداز قسم کی روئی کے ساتھ لپیٹ کر رکھا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں سختی پیدا ہو گئی۔ تو یہاں یہ بات ذکر کی گئی کہ حقیقی توبہ جسے نصیب ہو جاتی ہے وہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اس کا مزید تذکرہ جناب یونس علیہ السلام کی قوم کا اور دیگر اقوام کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز 12ویں پارے کی ابتدا میں اور سورہ یونس کی آخری آیات میں ہوگا۔ اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔